دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم ابان مولدہ عن طیب عنصرہ یا طیب مبتدأ منہ ومختتم محمد تاج رسل اللہ کاتبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی العمم فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد از حمد و صلاۃ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان اذیت رسانی کی حرمت، یعنی تکلیف دینا، کسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، اور ہماری حالت کیا ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 کے اندر یہ فرمایا، وہ لوگ جو مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو بغیر ان کے کسی عذر کے تکلیف پہنچاتے ہیں تو فرمایا وہ اپنے سروں کے اوپر بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس بات کے حوالے سے کہ ہم دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ یار غار و مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس ارشاد نبوی کے اندر فرمایا گیا، ملعون من ضار مؤمنا او مکر بہ، جو شرعی وجہ کے بغیر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے یا اسے دھوکہ دے، فرمایا گیا وہ ملعون ہے۔ اللہ اکبر۔ ملعون کسے کہتے ہیں؟ جو خیر سے دور ہو۔ اور ہماری صورتحال کیا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ماہ رجب المرجب کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی آمد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مہینہ ہے رجب المرجب کا، اس کی آج کتنی تاریخ ہے؟ 2 رجب المرجب ہے، اور رجب جو ہے یہ چاند کے جو اسلامی مہینے ہیں ان میں سے حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4۔ کتنے ہیں؟ ان میں سے ایک رجب ہے، ایک ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، 3 مہینے اکٹھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو رجب المرجب کا جب آغاز ہوتا، یہ رجب والا شان والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے۔ اس کے آغاز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائے رحمت و برکت فرماتے تھے۔ کیا دعا فرماتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ شعبان میں اور رجب میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک طرف سے
اس حوالے سے بھی یہ عظمت والا مہینہ ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری اس میں کی جاتی ہے۔ جیسے کوئی اہم کام کرنا ہو ہم نے تو اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، کوئی شادی آ جائے اس کی تیاری کرتے ہیں، لیکن یہ دنیاوی جتنے بھی ہم ان کو اہم کام کہہ رہے ہیں ان سب سے بڑھ کے اللہ کا حکم اس پہ عمل کرنے کے لیے یہ سب سے بڑھ کے کام ہے کہ اللہ کا فرض ادا کرنا ہے۔ ماہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے اور ان کی ادائیگی کے لیے تیاری کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک ہمارا ذاتی کام ہے، اور شادی بیاہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں تو اتنی اس میں مشکل نہیں ہے جتنی مشکل ہم نے بنا لی ہوئی ہے۔ ایک ایک فیملی کے لاکھ لاکھ روپے کے کپڑے بن رہے ہیں۔ یہ کیا لازم کیا ہے شریعت نے ہم پہ کہ تم 8 سوٹ ہر بندے کے بناؤ شادی بیاہ کے موقع پہ؟ یہ شریعت نے لازم نہیں کیا، بلکہ ادھر بات ہوئی ہے تو اصلاح کے طور پہ بتاتا چلوں، کائنات کے اندر ایسی ہستی گزری جنہیں ولی کامل اور قطب وقت کہا جاتا ہے، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لسانی رحمت اللہ علیہ علی پوری۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے ایک پوتے تھے، تو وہ نماز پڑھ کے مسجد سے جا رہے تھے تو آپ نے انہیں بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ جب آپ کے قریب آئے تو فرمایا کہ تمہارا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اب اس بچے کو بھی خبر نہیں ہے، یہ وہ اس گلشن کا پھول ہے جس کو اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ سادات کرام کا گھرانہ ہے، یہ آل رسول ہے، آل نبی ہے، اولاد علی ہیں، اور ان کا عمل وہی ہے، ان سے بھی وہی خوشبو آ رہی ہے جو مولا علی کی خوشبو ہے۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹا آپ کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے مریدین خدام عرض گزار ہوئے حضرت ٹائم تو دیں، تھوڑا سا تیاری تو بچہ کر لے، صاحبزادے کو تیاری کے لیے موقع دیں، کپڑے اس کے کوئی بناتے ہیں، جوتے نئے خریدتے ہیں، پھر اس کی شادی کرتے ہیں۔ فرمایا بتاؤ یہ جن کپڑوں میں نماز پڑھ کے آ رہا ہے کیا وہ کپڑے صاف نہیں ہیں؟ کیا وہ کپڑے پاک نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت پاک تو ہیں۔ فرمایا جن میں اللہ کا فرض ادا ہو سکتا ہے تو نکاح تو سنت ہے، وہ کیوں نہیں ادا ہو سکتی؟ اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں؟ فرمایا اللہ کا فرض جن میں ادا ہو سکتا ہے تو ان میں نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ عزیزان من، یہ ہمارے اپنی طرف سے بنائی ہوئی خواہشات اور مشکلات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم وہی سچا سچا دین اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، دین کے پیروکار ہو جائیں، تو پھر مشکلیں نہیں رہتی، پھر آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ عزیزان من، ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اپنے رویوں کی بھی اصلاح کریں، زحمت کی بجائے رحمت کا ذریعہ بنیں، اور اذیت کی بجائے مسرت کو عام کریں۔ یہ سن لے حدیث پاک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کر دینا، فرمایا یہ 60 سالہ نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کیا کرتے پھرتے ہیں؟ ہم ادھر تہجدیں بھی پڑھ رہے ہیں، نفل بھی پڑھ رہے ہیں، اور ادھر لوگوں کے دلوں میں پھوٹ بھی ڈال رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر دراڑیں ڈال رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر پھٹ ڈال رہے ہیں، اور لوگوں کی خوشیاں چھین رہے ہیں۔ یہ صورتحال کے پیش نظر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے رویوں کی، احوال کی اصلاح کریں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے ایک مسلمان کے بارے میں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔
عزیزان من، وقت جو ہے یہ انتہائی اہم چیز ہے، اس کے حوالے سے بھی غور و فکر کرنا ہے۔ ایک دو چیزیں انشاءاللہ ان کے بارے میں گفتگو ہوگی، بڑی توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ وقت انتہائی اہم چیز ہے، اور اگر ضائع ہو جائے تو کسی بھی صورت میں دوبارہ نہیں ملتا، مگر ہر شخص جو ہے یہ وقت کا قدردان نہیں ہوتا، ایسے ہی جو ہے وہ وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ بڑے ہی خوش قسمت ہیں جن کو وقت کی قدر ہوتی ہے۔ جیسے میرے والد گرامی علیہ رحمہ جب جاتے بازار یا کسی بندے کو ملنے کے لیے تو زیادہ وقت وہاں نہیں بیٹھتے تھے، بازار میں بھی زیادہ وقت نہیں گزارتے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے بدترین جگہ بازار ہے، جانا ہو بازار دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ، اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ سب سے اچھی جگہ ادھر جلدی آؤ اور دیر سے جاؤ، اور ہماری صورتحال کیا ہے؟ مسجد میں آنے کی اگر توفیق مل جائے تو ہم جلدی دوڑتے ہیں جیسے گرم توے پہ کھڑے ہیں، اور بازار ہم نے نہ بھی جانا ہو کوئی چیز لینے ویسے ہی جو ہے وہ تفریح کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بازار کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنا، تفریح کے طور پہ سیر سپٹے کرنا، یہ مومن کا کام تو نہیں ہے، یہ حضور کے غلام کا کام تو نہیں ہے۔ اگر اینا ہی تیرے کول وقت ہے تے ماں پیو دی خدمت کر، اینا ہی تیرے کول وقت ہے تے تو اپنے ماں پیو دے پیراں نو تیل دی مالش کر، اتنا ہی وقت ہے تیرے کول تے تو نفل پڑھ یا سونے محبوب تے درود پڑھ۔ عزیزان من، تفریح کر کے ٹائم کو ضائع کر دینا، آج اگر اس کا افسوس نہیں ہو رہا تو قیامت والے دن ضرور ہوگا۔ افسوس اور ندامت ہوگی کہ ہم نے وقت کو کیوں ضائع کیا۔ وقت کی قدر جس نے کی ہے اس کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ عزیزان من، حدیث کو روایت کیا حضرت عبداللہ ابو عبداللہ عبید بن خالد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو افراد کو آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ ادھر جو ہے وہ سکا بھائی بھی ایک دوسرے کا بھائی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کو ڈنگ مار رہے ہوتے ہیں، تو حضور نے دو افراد کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنا دیا۔ جب بھائی بھائی بنا دیا، ان میں سے ایک جو ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ شہادت بڑا بلند رتبہ ہے جس کو اللہ عطا فرمائے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہے مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ ایک صاحب شہید ہو گئے اور دوسرے تقریباً ایک ہفتے کے بعد جو ہے وہ وصال کر گئے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بعد میں وفات پانے والے کی نماز جنازہ پڑھی تو آقا علیہ السلام سے پوچھا ما قلتم، ہم نے کہا کہ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ما قلتم، تم کیا کہتے ہو، کہ تم نے کیا دعا مانگی تھی؟ عرض کی گئی ہم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، اللہ اس کی اور اسے اپنے شہید بھائی کے ساتھ ملا دے۔ اب جب یہ انہوں نے عرض کیا سرکار کے پوچھنے پہ، تو ان کا تو خیال تھا کہ یہ اگرچہ شہادت سے محروم رہ گئے ہیں، مگر اے اللہ تو اپنے کرم سے اسے بھی شہید کا درجہ عطا فرما دے اور دونوں بھائیوں کو جنت میں اکٹھا کر دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَصَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ، فرمایا اس کی بعد والی، اس کے بعد جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں ایک ہفتہ تک، وہ نمازیں کہاں گئی؟ اس نے جو اس کے بعد روزے رکھے وہ روزے کہاں گئے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا اس نے جو نیک عمل اس کے بعد کیے ہیں
وہ نیک عمل کہاں گئے؟ مطلب کیا؟ اس حدیث کے اندر سرکار اپنے غلاموں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم سمجھ رہے ہو کہ شہادت کا درجہ بلند ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بعد میں وفات پانے والے کو تقریباً 1 ہفتہ تک مزید نمازوں کی اور روزوں کی سعادت ملی ہے، نمازوں کی اور روزوں کی اور اعمال صالحہ کرنے کی یہ اللہ نے توفیق دی، اسے اور موقع مل گیا، اور اس کا درجہ اس کے شہید بھائی سے بھی اللہ نے عملوں کی وجہ سے بلند کر دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر وقت کی جو قدر کرتا ہے، اللہ اسے انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا ان بینہما کما بین السماء والارض، فرمایا اس کا اور اس پہلے شہید ہونے والے بھائی کا مقام میں اگر فرق کریں تو جتنا فرق زمین اور آسمان کے درمیان ہے، فرمایا اتنا ان کے درجوں میں بھی فرق ہے۔ یعنی زیادہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے تو فرمایا گیا کہ کوئی بندہ تم میں سے موت کی تمنا نہ کرے، جو نیک ہے ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے اور نیکیاں کر لے، اور نیکیاں کر لے، اور جتنی نیکیاں زیادہ کر لے گا اتنے ہی درجے اس کے بلند ہوتے رہیں گے۔ اب دیکھیں 1 ہفتہ تقریباً اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اس کی وجہ سے اس کا درجہ کتنا بلند ہوا شہید بھائی سے؟ فرمایا جتنا زمین و آسمان کے درمیان فرق ہے اتنا ہی ان کے درجوں میں بھی فرق ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو گنہگار ہے وہ بھی موت کی تمنا نہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے۔ تو عزیزان من، یہ قابل توجہ بات ہے، وقت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں گے تو بڑا انعام ملے گا، اور اگر نہ قدری کریں گے تو اللہ کا عذاب بھی سخت ہے۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پہ جاتے ہیں، کئی گھنٹے تک وقت کی بربادی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے جی 1:30 بجے کا ٹائم ہے، بندہ ادھر جا کے بیٹھ گیا 1:30 بجے، اب بارات آئی ہے 3:30 بجے، کتنے بجے؟ 2 گھنٹے تو معمولی بات ہے نا جی، 2 گھنٹے انتظار کرنا تو معمولی بات ہے۔ ادھر جو بڑے ٹائم کے پابند اپنے آپ کو کہتے ہیں، ادھر مجال ہے کہ کس کے، ادھر 1 منٹ بھی اوپر نیچے سیکنڈ ہی چند ہو جائیں، کدھر گئے نے جی کی ہو گیا جی، تو ادھر بیٹھے ہیں ایسے ہی، مانتے ہیں ہم ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے، لیکن ادھر تمہارا اصول کدھر چلا گیا ہے؟ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے ہو کس لیے؟ صرف کھانے کے انتظار میں، اور یہ ظلم در ظلم ہے۔ اگر کوئی بندہ بول کے کہے یار میں تے کم کرنا سی جا کے بڑی ضروری کم، تے او بول بھی نہیں سکتا، اگر بولے تے اگوں جواب آندا جی تانوں پتہ ہی ہے ہو جا موقع تے لیٹ فیٹ ہو ہی جاندے نے، تے تانوں کنے کیا سی چھیتی آؤ، تے جے تسی لکھیا سی کارڈ دے اوتے تے اوتھے ہی اللہ دے بندیو ٹائم او لکھو تاکہ کسے دا بھی وقت ضائع نہ ہوئے۔ وقت دی پابندی کرنی چاہیے ہر ایک نو، اور ہر ایک مقام تے کرنی چاہیے تاکہ کسے دا بھی قیمتی وقت ضائع نہ ہوئے۔ یہ اصلاح دی گل کر رہے ہیں، اسی کوئی مذاق دی گل نہیں کر رہے، حقیقت ہے۔ اور پھر دیکھو تے دفتران دے وچ بھی افسران بالا ایک دوسرے دے چکر تے چکر لوائی جا رہے ہیں جی، فلاں افسر کو چلے جاؤ، فلاں کو چلے جاؤ، فلاں کو چلے جاؤ، کچہریاں کوٹاں دے وچ بھی چکر تے چکر لوا کے ذلیل و خوار کر رہے ہیں، اور وقت کتنا برباد کر رہے ہیں۔ وقت انتہائی قیمتی اللہ دی نعمت ہے، تے اللہ نے ان دے بارے بھی پوچھنا ہے، ان دے بارے بھی پوچھنا ہے، تے لہذا سانو اس دی قدر کرنی چاہیے۔ اور کئی لوگ کوئی ضرورت نہیں، کوئی کام نہیں ہے، بغیر ضرورت دے کام دے فضول فون کر کے اگلے بندے نو تنگ کرن گے، گھنٹہ دا پیکج لگا ہے، فون ہو رہے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو اگر فارغ ہے تو یہ مطلب نہیں اگلا بندہ بھی فارغ ہے، ہو سکتا ہے انہوں کوئی
ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾ ਲੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। इस तरह की बात नहीं है, बात यह है कि अल्लाह ने तुझे टाइम दिया है, उसने जब तेरी रूह निकालनी है फिर तुझे टाइम नहीं मिलना। ये कीमती टाइम है और ये अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर कर ले, इसके बारे में पूछा जाएगा। और ये रमजान की तैयारी के हवाले से इस जुमे में मैंने मुनासिब समझा कि जो अजियतें और तकलीफें पहुंचाई जाती हैं और जिनकी वजह से हमें नुकसानात होता है, हम उनके ऊपर गौर करें ताकि हमें फ़ायदा हो, हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और उसकी तालीमात को समझें और नुकसान से बच सकें। इंतहाई कीमती मौसम आ रहा है माह रमज़ान का कि जिसके अंदर एक नेकी की 70 नेकियां मिलती, एक नेकी की 70 नेकियां, और हर वक्त सुबह भी और शाम भी अल्लाह की रहमतें छम छम बरस रही होती हैं। अजीज़ा ने मन हमें गौर करना होगा और अपनी इस्लाह करनी होगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ये जो वक्त को ज़ाया करते हैं उनकी वईद के हवाले से कुरान में फरमाया गया, सूरह अल-फातिर की आयत नंबर 37 है। फरमाया अवलम नुअम्मिरुकुम मा यतदक्करु फीहि मन तदक्कर वजाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। फरमाया क्या तुम्हें हमने इतनी उम्र नहीं दी थी कि तुम में से जो नसीहत को समझना चाहे वो नसीहत को हासिल कर ले, समझ ले। क्या तुम्हारे पास डर सुनाने वाला नहीं आया था? तुम्हारे पास डर सुनाने वाला भी तशरीफ लाया और तुम्हें इतनी उम्र भी दी गई कि तुम नसीहत हासिल कर लो, फिर तुमने क्यों ना नसीहत हासिल की? फज़ूक़ू, फरमाया अब अजाब का मजा चखो, फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, जालिमों का कोई मददगार। ये अल्लाह का फैसला है, ये कुरान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, दूसरी हमारे अंदर ये बदबख्ती है कि हम रास्तों को तंग करते हैं, रास्तों में तकलीफ दे चीज को फेंक देते हैं। इस पे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जो है वो बहुत सारी बिशारतें सुनाई कि जो रास्ते को खुला करे, रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर दे, उस पे इनामात बयान फरमाए। और जो रास्तों को तंग करते हैं, रास्ते पे तकलीफ दे चीज को फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, कच फेंक देते हैं, शीशा फेंक देते हैं, गिलास टूटा है वो फेंक देते हैं, बोतलें फेंक देते हैं, जो भी हाथ आए बस रास्ते में फेंक दिया। और फिर लोग जाते हुए इन्हें कोसते हैं कि देखो ये रास्ते का क्या हाल किया इन्होंने। अजीजा ने मन, रास्ते को साफ रखना, खुला रखना, कुशादा रखना, तकलीफ दे चीजों को दूर करना, इस पे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बिशारत सुनाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुने, अबू बर्जा इस हदीस के रावी हैं। एक शख्स ने दरबार रिसालत में हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे ऐसा अमल बताइए जिससे मुझे नफा हासिल हो और उसकी बरकत से मुझे जन्नत भी नसीब हो जाए, नफा भी मिले और जन्नत भी नसीब हो। ये दो चीजों का अमल उसने पूछा, सरकार ने उसको अमल क्या बताया, सुनेंगे तो ईमान ताजा होगा। हजूर ने क्या फरमाया, इज़िलिल आज़ा अन तरीकिल मुस्लिमीन। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम की मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर भी हदीस मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर कर दे, मुसलमानों के रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा दे, दूर कर दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे नफा भी इसकी बरकत से देगा और जन्नत भी देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किस कदर ये नफा बख्श जो है अमल है। और दूसरी हदीस है हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स ने सरे राह एक दरख्त की शाख देखी कि पड़ी हुई है, तो उसने देख के कहने लगा, वल्लाही
لَأُنَحْيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ، کہنے لگا اللہ کی قسم میں اس ٹہنی کو ضرور مسلمانوں کے رستے سے ہٹا دوں گا تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس ٹہنی سے کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس نے رستے سے درخت کی ٹہنی کو ہٹایا، نیت یہ تھی کسی میرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہ نے اس کو اس کی برکت سے ہی جنت عطا فرما دی۔ تو ہمیں کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں جھاڑو دیں گے، اس کا سارا کچرا گلی میں پھینکیں گے، دکان صاف کریں گے، بازار چلتے ہوئے میں کچرا پھینک دیں گے۔ یہ ایک دو بندوں کی بات نہیں کر رہا، یہ عام ہے۔ اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جسے توفیق دی ہو وہ ایسے نہ کرتا ہو، ورنہ اکثریت ایسا ہی ہو رہا ہے۔ گھروں کو صاف کریں گے، دفتروں کو صاف کریں گے، اپنی دکانوں کو صاف کریں گے، گند سارا کچرا باہر گلی میں پھینکیں گے۔ کیا ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ جب ہمارے نبی نے یہ فرمایا کہ اذیت دے تکلیف دے چیز راستے سے جو دور کر دے اس کو نفع بھی ہوگا، جنت بھی نصیب ہوگی، یہ کوئی میرے خیال میں سودا جو ہے وہ گھاٹے کا نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کچرا جو ہے اس کو اکٹھا کر کے تو کہیں جو ہے کچرے والی جگہ میں ڈال دیں۔ بوتل پی ہے، پلاسٹک کی بوتل ہے، شیشے کی ہے، کچرے والی جگہ میں رکھیں، ایسے کہیں نہ پھینکیں۔ کسی کے پاؤں میں کانچ لگ جائے، اس کو تکلیف ہو، اذیت ہو، تو میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر میرے کسی بھی امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے تو اس کی تکلیف بھی مجھے ہوتی ہے۔ تو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کام کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اس موقع پہ میں یہی میسج دوں گا، یہ پیغام دوں گا، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ایک تو اپنا وقت ضائع نہ کریں، آج سے ہی رمضان کی تیاری شروع کریں، قرآن کی تلاوت شروع کریں، نفلی عبادت شروع کریں، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا شروع کریں، اور دوسرا رستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کریں۔ کسی کی خوشی کے اندر جو ہے وہ غم ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کسی کا دل خوش نہیں کر سکتے تو اس کے دل میں دراڑ بھی نہ ڈالیں، پھوٹ بھی نہ ڈالیں۔ کرنا تو یہ چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنا چاہیے اور مدد کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے تو اس وقت تک اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے، کسی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں ہو رہی، ہم مدد کا والا کام ہی کہاں کرتے ہیں؟ ہم مدد والا کام کریں گے تو اس کی مدد پھر قریب ہے۔ تو دعا ہے رب تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔